کی رہائش، جنات کہاں رہائش کرتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں اور کہاں کہاں جنات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آج آپ سے تفصیل سے بات کروں گا۔ ناظرین کرام، بعض جنات انسانوں کے خالی مکانات، کھنڈرات اور صحراؤں کو اپنی رہائش کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ مسلمان جنات مساجد کے ارد گرد اور بیت اللہ کے پڑوس میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کافر جنات کوڑے کرکٹ کے ڈھیر، بیت الخلاء اور اللہ کی نافرمانی کی جگہوں کو اپنی رہائش کے لیے چنتے ہیں۔ انہیں مناسبات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادیوں اور صحراؤں میں جا کر جنات کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر کتب میں یہ آیا ہے جن سے یہی پتہ چلتا ہے، اور حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ زمین پر کوئی گھر بھی ایسا نہیں جس کی چھت میں جنات کا بسیرا نہ ہو۔ جب ایسے گھر والے دوپہر یا شام کو کھانا کھانے لگتے ہیں اور ان میں سے کسی فرد نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا تو جنات بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جنات بیت الخلاء میں بھی رہتے ہیں، اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرے تو جنات کے مردوں اور عورتوں سے اللہ کی پناہ مانگ کر جائے۔ ناظرین کرام، شیخ وحید عبدالسلام بالی حفظ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک بار میں نے ایک مسلمان جن سے پوچھا، کیا تم بیت الخلاء میں بھی رہتے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہاں صرف کافر جنات رہتے ہیں، کیونکہ وہ نجس مقامات میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ صاحب کتاب کے بقول کافر جنات شاید اسی لیے خوشبو، عطریات اور خصوصاً کستوری سے بہت نفرت کرتے ہیں، جبکہ مسلمان جنات مسلمان مردوں کی طرح خوشبو کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جنات زمین میں موجود دراڑوں اور بلوں وغیرہ میں بھی رہتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوں میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا کہ وہ جنات کے مسکن ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔